السلام علیکم جی۔ آج غزہ کے جو حالات ہیں اور جو وہاں پہ بمباری کی گئی ہے اور لوگوں کی جو لاشیں ہیں یا بچوں کے اسکول کے جو بچے ہیں ان کی جو لاشیں ہیں ہوا میں اڑ کر واپس زمین پہ گری ہیں اور پوری دنیا مسلمان جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہلا۔ کسی نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی، کسی نے مذمت نہیں کی اور کسی نے اعلان نہیں کیا جدوجہد کا، اور حکمران وہ اپنی عیاشی میں مگن ہیں، اپنے سکون میں ہیں اور ان کو ایک اپنی ہی دنیا نظر آ رہی ہے۔ ان کو یہ مسلمانی قرآن حدیث مساجد بچے عورتیں بلبلاتے سسکیاں برتے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید کر دیے گئے ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑ گئے، ان کو تو ایک زندگی مل گئی، ایک ایسی زندگی مل گئی کہ جس میں نہ کوئی دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ پرابلم ہے، نہ پریشانی ہے، اور ایک سکون ہے، اطمینان ہے، اور اللہ کے ہاں وہ پہنچ گئے اور وہ جنت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس پہ موجودہ دور کے مسلمان ان کا ایمان اتنا کامل ہے، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی کیا فضیلت ہے یا اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اگر آج کے حکمران اور آج کے مسلمان جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں اس بارے میں فکر نہیں رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی فٹ آتی ہے جس کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے جہاد نہ کیا یا جہاد کی تمنا نہ کی، جہاد والوں سے محبت نہ کی، تو وہ شخص منافقت کے درجے پہ مرا۔ اگر اس کو موت آ گئی اس حالت میں کہ وہ جہاد میں بھی نہیں جا سکا، جہاد کی تمنا بھی دل میں نہ پیدا ہوئی، جہاد والوں سے محبت بھی نہ کی، تو منافقت کے درجے پہ مرے گا۔ صاحب اقتدار لوگ اور جن لوگوں کے پاس جانی یا مالی طاقت ہے یا جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ جو وہاں پہ مظلوموں تک پہنچ سکتے ہوں، اگر وہ اس کے باوجود بھی نہیں پہنچتے تو وہ اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ وہ آیا کہ زندگی دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی ہمیشہ کی ہے جس میں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ تنگ دستی ہے، نہ فکر ہے، نہ ہی کوئی اور پرابلم ہے۔ اگر اس زندگی پہ کو سودا کر لیا ہم لوگوں نے، اور اسی طرح مسجد اقصی جلتی رہی، اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کے جسم کے ٹکڑے ہوتے رہے، اسی طرح لگی ہوئی اذان پہ بم برسا کر اس کے میناروں کو اڑا دیا جاتا رہا، اور اسی طرح غزہ کی ایک عظیم بستی کو کھنڈر کا منظر پیش کرنے جیسا کر دیا جاتا رہا اور جاری رہا اسی طرح، تو پھر یہ بڑے وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں مالی اور جانی طور پر جہاد کرنے والے مومن اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بلا عذر، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں جانی اور مالی وہ زیادہ اعلیٰ درجوں پہ فائز ہے۔ جب شہید ہوتا ہے اس کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اور ان کو جنت میں عرش کے نیچے جگہ دی جاتی ہے، کو جسم عطا کیے جاتے ہیں، وہ پوری جنت کی سیر کرتے ہیں اور وہ روحیں پوری جنت سے کھا پی کے سکون سے سیر کر کے واپس جب لوٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جی اے میرے شہید، اور کوئی خواہش ہے جو میں پوری کروں تمہاری؟ مفہوم ہے؟ تو شہید کہتا ہے کہ جی میری ایک خواہش ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اور پھر دنیا میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ وہ جو سکون ہے، جو وقت نزا کا جس ٹائم روح نکلتی ہے
اور خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اور اللہ کی دیدار کا جو سکون ہے وہ سکون ساری نعمتوں کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم واپس نہیں جا سکتے، بلکہ کیا کرو، جنت کی نعمتیں کھاؤ، مزے سے یہاں گھومو پھرو اور سکون کی زندگی گزارو۔ امن ہے وہ اتنی پیاری زندگی جس میں اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں رکھی، ہر طرح کا سکون رکھا ہے، اس کو مسلمان بھول گئے، اور ایک مختصر سی دنیا اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے، اپنی مال و دولت بچانے کے لیے، اور اپنی اس دنیا کو بچانے کے لیے یہود و نصارہ کے ہم نوا بن گئے۔ مسلمانوں کو سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر، نظر آتا ہوا دیکھ کر کوئی غیرت نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی ایمان کا جذبہ نہیں، کوئی دل و جان میں کوئی جوش نہیں، خاموشی ہے، بحثی ہے، نہ کوئی مذمت ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے کوئی جد و جہد ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی تعاون ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں، اور یہ کیسا وقت ہے کہ جب اس قدر ظلم تو کسی جانور پہ یا کسی ذی روح شے پہ ہوتا ہوا کوئی بھی دیکھ کر، کوئی انسان دیکھ کر وہ بھی نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ بھی کوشش کرتا ہے اس کو بچانے کی۔ یہاں پہ دو اگر پارٹیوں میں بھی لڑائی ہو جائے، وہاں پہ بھی چار لوگ نیکی کے نام پر جرگہ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے ظلم و ستم کو قانونی طریقے سے، بات کے طریقے سے یا زور سے جس طرح وہ روک سکیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ظلم کو کوئی مسلمان ملک نہ اپنی مالی طاقت استعمال کر کے، نہ جانی طاقت استعمال کر کے، نہ اصلی کی طاقت استعمال کر کے، اور نہ ہی اپنی سفارتی طاقت استعمال کر کے کوئی ملک روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ اب تو اتنی بحثی ہے کہ کوئی مذمت بھی نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ اتنی بحثی ہے اب تو کوئی بیان تک نہیں دیتا، بیان تک دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں زندگی تمام ہوتی ہے، اور اسی طرح مگن ہیں اپنی پراپرٹیاں بچانے کے لیے، اپنے بینک کو دولت بچانے کے لیے، بینک بیلنس بچانے کے لیے، اور اپنی ہی اس دنیا کو جو جنت سی بنا رکھا ہے، یعنی جنت سمجھتے ہیں اپنی دنیا کو جو، اور وہ اپنی اسی کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان کے لیے تو دنیا جنت نہیں ہے، لیکن اگر ایمان ہوگا تو ان کو قید خانہ لگے گا، وہ جنت کی طلب کریں گے۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو اب دنیا سجن المؤمن جنت الکافر، پھر تو کافر کے لیے جنت ہے اگر اندر ایمان نہیں ہے، اور ظاہری کلہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور اعلانات بھی ہیں، اور اپنی مرضی کی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اپنی مرضی کی جو اس سے جو باتیں نکالنی ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس پہ بھی جھگڑا ہے، کھڑے کیسے ہونے ہیں اس پہ بھی بحث ہے، ساری باتوں پہ بحث ہے، لیکن بحث ایک ہی بات پہ نہیں ہے کہ جو رستہ غزوات، کتنے غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی، بذات خود 27 آتا ہے، اور کتنی ایسی جنگیں ہیں جو صحابہ نے لڑی ہیں۔ آیا کہ سارے صحابہ کی جو مدفون ہوئے ہیں وہ مکے اور مدینے میں ہوئے ہیں، برکت سمجھ، پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ وہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے مختلف دنیا تک گئے ہیں، اور سمندروں کو کراس کیا ہے، اور یہاں پہ ساری طرف مسلمان ہے، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی بستی ہے غزہ کی، اور اس کے اوپر ایک ظالم پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی اوقات اور طاقت اتنی خاص نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دانت دکھا کر، ڈرا کر مسلمانوں کو اس میں قریب نہیں آتے، اور تماشا دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، بحث ہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ جو شہید ہیں ان کی زخمیوں کو مرم پٹی، پانی پلانے والا کوئی نہیں، بچے سسک کے
اور بارش میں اور دھوپ میں اور ہر طرح کی تکلیف میں اور زخموں میں بلبلا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ آیا کہ یہی بحثی اور یہی وقت ہے، اور ایسے ہی دنیا رہے گی؟ اللہ کا قانون ہے، وہ بے شک امتحان لیتا ہے ان کا، اور ان کا ہی نہیں لیتا بلکہ سارے مسلمانوں کا لے رہا ہے کہ جی ایک جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم سب پہ جدوجہد فرض ہے۔ آیا کہ کتنی جدوجہد کر سکتے ہو، کہاں تک کوشش کر سکتے ہو؟ اور یہ جو تمہاری حکمرانیاں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ایک نہ ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، عبرت حاصل کر لو۔ ارد گرد بڑے بڑے 40 50 سال جنہوں نے حکمرانیاں کی ہیں، ان سے ایک جھٹکے میں ان کی حکمرانیاں غائب، ان کی نسلیں غائب۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف آ جائے۔ اب بھی وقت ہے کہ یہ جو ظلم ہوا تو ہوا دیکھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہے، ان آنکھوں کو کھول لو۔ اور اب بھی وقت ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں جدوجہد کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمائے۔